مومن ہو اور اس کی زندگی میں نماز نہ ہو، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ بین المومنی و بین المشرکی، اور ایک روایت میں وہ بین الکافری بھی آتا ہے، ترک الصلاۃ، نماز چھوڑ کے انسان اپنا تعلق شرک اور کفر کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، ایمان سے تعلق اس کا کمزور پڑ جاتا ہے، انتہائی ضعیف ہو جاتا ہے، بس برائے نام رہ جاتا ہے، اس کا تعلق تو کفر اور شرک کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بین الکفری و بین المومن ترک الصلاۃ، تو انسان کے در بین العبد مومن بندہ مسلم بندہ، اس کے درمیان اور کفر کے درمیان جوڑ دینے والی چیز، اور مسلم اور مومن بندے کے اور کفر کے ساتھ جوڑ دینے والی چیز کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز چھوڑنا۔ اگر انسان نماز چھوڑے تو وہ بندہ کفر اور شرک کے ساتھ جا ملتا ہے، اور مومن سے بھلا اس چیز کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے؟ اور آج کیا ریشو ہے ہمارے نماز پڑھنے والوں کی؟ آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ اس سے باخبر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ یقین جانیے مسلمانوں کے اندر جو کلمہ پڑھنے والے اور اپنے مذہب کے خانے میں اسلام کا نام لکھنے والے ہیں، ان کی حالت اس وقت یہ ہے کہ یہ 85%، 85% یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، گھروں کے گھر بے نماز ہیں، مرد اور عورتیں اور بچے، کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ تو یہ کاہے کا ایمان ہے؟ 15% ہوں گے صرف وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، اور ان میں سے یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا یعنی ویسی نماز پڑھنا جیسی اللہ کو مطلوب ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی نگہداشت کرو اور وہ نماز پڑھو الوسطی، جو بہترین نماز ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، ایک معنی تو یہ ہے نا کہ درمیانی نماز، اور ایک معنی یہ ہے کہ الوسطی جو بہترین نماز ہے اس نماز کی نگہداشت کرو، وہ نماز پڑھو۔ وقوموا للہ قانتین، اور فرما بردار بن کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ تو نماز کی نگہداشت کا اللہ نے حکم دیا ہے، بہترین نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور یقیمون الصلاۃ، نماز کی اقامت کا حکم دیا ہے۔ اور اقامت کیا ہوتی ہے؟ کہ نماز پوری طہارت کے ساتھ، وضو کے اہتمام کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ اور دل کے اقبال کے ساتھ، پورے ارکان، شروط، آداب اور نماز کے جتنے اعمال ہیں ان سب کے پورے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ ایک ایک چیز کے اندر اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس طرح کام کیا تھا، پوری سنت کی مطابقت کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آج ہمارے سامنے موجود ہے، من التکبیر الی التسلیم کأنک تراہا، اللہ کے رسول کی نماز اللہ اکبر سے لے کر تسلیم تک اس طرح جیسے آپ آنکھوں دیکھ رہے ہیں، الائیو موجود ہے آپ کے سامنے، اگرچہ ویڈیو میں نہیں، وہ حدیث کی کتابوں میں ہے، لیکن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھ سکتے ہیں۔ تو نماز سنت کے مطابق پڑھو، وقت پہ پڑھو، باجماعت پڑھنے کی کوشش کرو، پورے اہتمام کے ساتھ پڑھو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اہل ایمان کا وصف یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو دیا ہے یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے، اسی نے دیا ہے، وگرنہ ہم سے بڑے لوگ، بہت زیادہ مہارت رکھنے والے، جان مارنے والے، محنت کرنے والے، مشقت اٹھانے والے، ان کو اتنا نہیں ملتا جتنا وہ ہمیں دیتا ہے۔ تھوڑا سا بھاگ دوڑ کر کے ہمیں دے دیتا ہے تو یہ سارا اس کا دیا ہوا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اس مالک کی کرم نوازی یہ ہے، وہ یہ نہیں کہتا يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ، اگر وہ یہ کہے کہ جتنا دیا ہے سارا دے دو تو وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے فَتَبْخَلُوا، تم بخل کرو گے، تمہارا حوصلہ نہیں پڑے گا کہ تم سارا دے دو، وہ جانتا ہے تمہاری کمزوریوں کو، وہ کہتا ہے اس میں سے کچھ دے دو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کچھ تھوڑا سا اس میں سے اللہ کے لیے دے دو۔
تو جو اللہ کے لیے دیتے ہیں جب موقع آ جائے، جب ضرورت پڑے، جب کوئی مناسبت سامنے آئے، فراخ دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، اللہ اکبر، کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کے نام پہ مانگا جا رہا ہے تو میں کیوں نہ دوں، میں تو سارا کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ یہ سب کچھ اسی نے دیا ہوا ہے، اسی کا سب کچھ بخشا ہوا ہے، اسی کی عطا ہے، اسی کی دین ہے۔ تو جب اس کے نام پہ دینے کے لیے کوئی موقع آئے، کوئی مناسبت آئے، تو پھر ضرورتیں اور اپنے تقاضے اور اپنے مسائل یاد نہیں آتے، وہ کہتا ہے یہ تو میرے مالک کی عطا ہے، اس کے نام پہ دینے کا وقت آیا ہے تو میں خوش دلی سے دوں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہ ہیں سچے مومن، یہ ہیں سچے مومن۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، ان کے لیے اللہ کے ہاں درجات ہیں۔ اللہ اکبر، جنت اس کے اندر کلاسز ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت نے درجات رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے اس کے مدارج بنائے ہوئے ہیں۔ لهم درجات عند ربهم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جنت میں دیکھو گے کہ وہ آدمی جس کو اللہ رب العزت نے علیین، جنت کے اعلیٰ ترین مقام میں جگہ دی ہے، اس کو تم دیکھو گے اس طرح جیسے زمین پہ بیٹھ کے یا زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کے اوپر اونچے ستارے کو دیکھتے ہو، بہت اونچا ستارہ، الغابر فی السماء، اس کو دیکھتے ہو، اس کی روشنی تم تک پہنچنے میں آپ جانتے ہی ہیں کتنا عرصہ لگتا ہے۔ فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ بعض ستارے ایسے ہیں کہ ان کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے بلینز، ملین نہیں، بلینز، اللہ اکبر، لائٹ ایئرز میں، روشنی کے بلینز سالوں کے اندر، 1,84,000 میل کی رفتار سے فی سیکنڈ سفر کرنے والی روشنی بلینز سالوں میں جتنا سفر طے کر کے فاصلہ طے کر سکتی ہے، اتنی مدت میں ان کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے، اتنے اونچے ہیں وہ ستارے۔ تو جنت میں جن لوگوں کو علیین میں جگہ ملے گی وہ اتنے اونچے ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہی ہوں گے جن کو اتنے اونچے مقام ملیں گے۔ فرمایا نہیں، وہ اہل ایمان ہوں گے، نبیوں کے مقام تو اتنے بلند ہوں گے اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ تو اہل ایمان ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اتنے اونچے درجات عطا فرمائے گا۔ تو اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، کیوں بھئی ان درجات کو حاصل کرنے کا کوئی ولولہ ہے، کوئی جذبہ ہے، یا دنیا ہی میں اپنا اللہ اکبر لائف سٹیٹس جو ہے اس کو اونچا کرنے کی فکر میں ہم سب غلطاؤں پیچاں اور ہر وقت ہلکاؤں دوراں ہیں، بھاگ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ہلکان ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ میرا سٹیٹس لائف جو ہے یہ بلند ہو جائے۔ اللہ اکبر، معیار زندگی آج کے انسان نے اپنا مسئلہ یہ نہیں بنایا ہوا کہ میری گزر بسر ہو جائے، آج یہ ہے کہ میرا لائف کا سٹیٹس بلند ہو جائے، میرا معیار زندگی بلند ہو جائے، عیش آرام کی، مزے کی، اور ایسی زندگی بسر کروں کہ سب بس جو میں چاہوں میرے سامنے ہو جائے۔ نہیں میرے بھائی، یہ جس کے لیے آدمی بھاگ دوڑ کرتا ہے نا، یہ اس کو حاصل ہونے والا تو نہیں ہے، لیکن جس نے اسی چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ایسا شخص جو اللہ کی نصیحت پہ کان نہیں دھرتا